کے آغاز میں بڑی اہم خبر یہ ہے کہ حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور زور کا جھٹکا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ ہوا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے کر دی گئی ہے۔ عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے مہنگا، نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مقرر۔ دوسری طرف ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے کر دی گئی ہے۔ واشنگٹن سے خبر یہ ہے کہ ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا معاشی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے۔ FBR اور ٹیکس کلیکشن نظام میں بھی ضروری اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے 2 سے 3 سال لگیں گے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹیکس نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر غور کیا جا رہا ہے۔ IT اور زراعت کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ اورنگزیب کی معاشی ماہرین سے گفتگو۔ ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے۔ معاشی پالیسیوں میں تسلسل بھی ضروری ہے۔ FBR اور ٹیکس کلیکشن نظام میں ضروری اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے 2 سے 3 سال لگیں گے۔ اورنگزیب وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ سعودی وفد صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد کی پاکستان آمد۔ نور خان ایئر بیس پر مہمان وفد کا شاندار استقبال۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں کو حتمی شکل دیے جانے کا قوی امکان۔ سعودی وفد میں وزیر پانی اور زراعت انجینئر عبدالرحمان عبدالمحسن الفضلی، وزیر صنعت اور معدنی وسائل بندر ابراہیم الخلیف اور نائب وزیر برائے سرمایہ کاری بدر البدر شامل ہیں۔ سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ محمد مزید الترویجی، وزارت توانائی اور سعودی فنڈ برائے تعمیر اور ترقی کے سینئر عہدیدار بھی وفد کا حصہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی وفد کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا، جبکہ اقتصادی شراکت داری کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ سعودی وفد کے دورے میں صرف بات چیت نہیں بلکہ SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے ٹھوس منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سعودی نائب وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اور اعلیٰ اختیاراتی وفد آج شام پاکستان پہنچے گا۔ یہ وفد دفاعی پیداوار اور دفاعی تعاون سے جڑے منصوبوں کو حتمی شکل دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودیہ منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا کہ انٹونی بلنکن اور فیصل بن فرحان نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل اور سعودی عرب میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ میتھیو ملر نے سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر بات کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا سعودیہ منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا نیوز کانفرنس میں کہنا تھا انٹونی بلنکن اور فیصل بن فرحان نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل اور سعودی عرب میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی جوہری تنصیبات سے متعلق تشویش ہے۔ ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی رافیل گروسی نے نیو یارک میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات کو ممکنہ طور پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے جوہری تنصیبات کو سیکیورٹی کے پیش نظر بند کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیل حملے کے امکانات ہیں۔ انتہائی تحمل کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی جوہری تنصیبات سے متعلق تشویش ہے۔ ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی رافیل گروسی نے نیو یارک میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات کو ممکنہ طور پر نقصان نشانہ بنا سکتا ہے۔